بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کی نسبت۔ اس موقع پر رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے یہ مہینہ منتخب فرمایا ہے۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالی ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے ان مہینوں اور دنوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ہر دن میں سورج کا طلوع و غروب اور رات و دن کا آنا جانا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض دنوں کو یا بعض مہینوں کو خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرما لیا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور یہ میرا دن ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس دن یا مہینے میں ایک تقدس پیدا ہو جاتا ہے، اور دیگر مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں اس کو ایک امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی کسی بھی قسم کی نسبت کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو جائے اور جس انداز سے حاصل ہو جائے وہ اس کے لیے باعث تقدس ہے۔ بیت اللہ شریف کو حاصل ہونے والی نسبت کا اثر۔ بیت اللہ شریف پتھروں کا بنا ہوا ہے، رنگ و روغن تو درکنار، اس پر پلاسٹر بھی نہیں ہے۔ دیکھنے میں اس عمارت کی کوئی خاص خصوصیت نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب فرما لیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے نتیجے میں اس میں ایسی کشش پیدا ہو گئی کہ ساری دنیا کے لوگ دنیا کے حسین ترین مناظر کو چھوڑ کر اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جو لذت اس کے دیکھنے میں ملتی ہے کسی اور جگہ کو دیکھنے میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرما کر بیت اللہ قرار دے دیا، اور اس کو قبلہ بنا کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اور اس کے گرد چکر لگانے کو ثواب قرار دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خصوصیت اور امتیاز عطا فرمایا۔ اسی طرح رمضان بھی اگرچہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے اور اس کے دن رات بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو منتخب فرما لیا تو اس کا درجہ اور رتبہ دوسرے مہینوں سے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی وجہ سے اس مہینے میں تقدس پیدا ہو گیا، اس لیے اس مہینے کی صحیح قدر پہچاننے کی اور اس کے اوقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ استقبال رمضان کا طریقہ۔ ہمارے ملک میں بھی اور کچھ دیگر ممالک میں بھی رمضان آنے سے کچھ پہلے تقریبات منعقد ہوتی ہیں جنہیں استقبال رمضان کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک رسمی کارروائی ہے اور اس کی نظیر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد مبارک میں نہیں ملتی۔ رمضان کا اصل استقبال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے ایک دن پہلے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان المبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس کو گزارنے کا طریقہ بیان فرمایا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شعبان کے آخری دن میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو برکتوں والا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وجعل قیام لیلہ تطوعا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے رکھنے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں عبادت کرنے کو نفل قرار دیا ہے۔ فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو شخص بھی اسی مہینے میں نیکی کا کوئی کام کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ یعنی رمضان میں نفل کام کا اجر و ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرائض کا اجر و ثواب نفل کے اجر و ثواب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کے ذمہ فرض ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان کا اجر و ثواب نفل نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو بھی نفلی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرض میں رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جس شخص نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یعنی اگر کسی نے 1 رکعت نماز پڑھی تو یہ 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ مثلا فجر کی فرض نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ رمضان میں ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 140 رکعتیں پڑھنے کا ہے۔ ایسے ہی ظہر کے 4 فرض پڑھنے پر 280 رکعت پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔